اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. سوال یہ ہے، کیا تاریخ میں جو بچوں کی قربانیاں دی گئیں، کیا ان سے واقعی کوئی طاقت حاصل ہوتی تھی؟ کیا کسی معصوم جان کو مارنے سے انسان کو غیبی قوت مل سکتی ہے؟ جواب واضح ہے، نہیں، ہرگز نہیں. طاقت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس کے سوا کسی ذریعے سے طاقت ملنے کا عقیدہ گمراہی ہے. جاہلیت کے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ہر صحرا کا کوئی مالک ہوتا ہے. وہ بیابان میں داخل ہوتے تو اس کے نام کی پناہ لیتے. پھر اسلام آیا اور اس نے ان تمام باطل عقائد کو ختم کیا. انسان کو عقل دی، اخلاق دیا اور توحید کی روشنی عطا کی. تاریخ گواہ ہے کہ مختلف قوموں میں عجیب و غریب رسمیں رائج تھیں. کہیں سورج کو خدا سمجھا گیا، کہیں ستاروں کو مقدس مانا گیا، اور کہیں بیل اور گائے کو معبود بنا لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج آتا ہے تو روشنی آتی ہے، زندگی آتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، تو انہوں نے سورج کو ہی خدا سمجھ لیا. ایران میں اسے مہر کہا گیا، مصر میں را، بابل میں شمش، لبنان میں بالبک، اور کئی شہروں کے نام اسی پس منظر سے جڑے ملتے ہیں. قدیم دور میں بعض لوگ پتھر کے بت بناتے تھے، ان کے اندر آگ جلاتے تھے اور بچوں کو ان کے سامنے قربان کرتے تھے. یہ ایک ہولناک حقیقت ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا اس سے طاقت ملتی تھی؟ نہیں، یہ سب جہالت تھی، خوف تھا اور شیطانی دھوکہ تھا. قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ انبیاء کا مشن تھا، باطل کو چیلنج کرنا اور انسان کو ظلم سے نکالنا. آج بھی کچھ لوگ جنات، عامل یا غیبی طاقتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، انسان جن کو قابو نہیں کر سکتا. اکثر ایسے لوگ یا تو دھوکے باز ہوتے ہیں یا خود فریب کا شکار. شیطان ایک دم نہیں گراتا، وہ آہستہ آہستہ بہکاتا ہے. پہلے چھوٹا گناہ، پھر بڑا گناہ، اور پھر انسان مکمل طور پر پھنس جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کیا یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے؟ اور فرشتے جواب دیں گے، نہیں، یہ تو جنوں کی پیروی کرتے تھے. یعنی نام کچھ اور، حقیقت کچھ اور. آخر میں بات بالکل واضح ہے، کوئی ظلم، کوئی گناہ، کوئی شیطانی رسم کبھی بھی انسان کو طاقت نہیں دیتی. اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نجات صرف عقل، اخلاق اور توحید کے راستے میں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.